اب ایک اور بات جو تھی متفرق باتوں میں سے، بنگلہ دیش میں چٹاگانگ وغیرہ کی طرف بہت زبردست تباہی آئی ہے اور سینکڑوں افراد ہلاک، ہزارہا گھر بالکل اکھڑ گئے ہیں، نشان تک نہیں رہا ان کا۔ وہاں جو سائیکلون آتا ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے بنگلہ دیش میں، ایک بار نہیں کئی بار ان طوفانوں کو دیکھا ہے۔ ایسی کیفیت ہے کہ انسان کی کچھ پیش نہیں جاتی اس کے سامنے۔ وہ اس دفعہ ایک چھت سے چیزیں اڑتی ہیں، مثلا ٹینوں کی چھتیں ہیں، تو وہ تلوار کی طرح گردن کاٹ کے نکل جاتی ہیں اور اچانک آدمی گر جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں نہیں، ان کے انصر صاحب کے گھر مجھے بلایا ہوا تھا انہوں نے، تو ان کا بچہ باہر گیا تھا، وہ ذرا دیر ہو گئی، آیا نہیں، اور وہ کافی پریشان تھے کیونکہ اس عرصے میں اس کے جانے کے بعد ایک طوفان آ گیا اور فوری طور پر آیا ہے، اچانک کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر بہت دیر ہو گئی، کافی ہم پریشان تھے، دعا بھی کرتے رہے رات شام کو 2-3 گھنٹے کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ طوفان میں ادھر آ رہا تھا تو رکشے پہ بیٹھ کے آ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک رکشے والا جو تھا وہ بے ہوش ہوا، یہ اس کی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی، وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ رکشے والا ادھر دیکھ رہا تھا ایک طرف، تو اچانک اس نے دوسری طرف دیکھا تو ایک آدمی بغیر سر کے چل رہا تھا۔ اچھا، یہ دیکھا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اس سے حادثہ ہوا، پھر یہ بھی بیچارہ اترا خراب، کافی مشکل پیش آئی۔ واقعہ اس نے یہ بتایا کہ ایک چھت سے ٹین کی چادر اتر کے اڑتی ہوئی تیزی سے گزر رہی تھی، چلتے ہوئے آدمی کی عین گردن کے اوپر لگی اور سر اڑا دیا، اور وہ ابھی گرم جسم تھا، ایک دم گرا نہیں بلکہ 1-2 قدم اسی زور میں آگے لے گیا، اور رکشے والے نے اس وقت دیکھا جب وہ سر اترا ہوا تھا، صرف بیچارے کی باڈی چل رہی تھی، تو وہ بے ہوش ہوا، اس سے پھر تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس کو دیر ہوئی۔ وہاں بڑے خوفناک آتے ہیں طوفان، اور جب آتے ہیں تو بڑے بڑے درخت اور بڑے بڑے مضبوط مکان یوں اڑ جاتے ہیں کہ ان کا نشان تک نہیں رہتا، لیکن درخت بڑی کثرت سے ضائع ہوتے ہیں۔ ایک تو بنگلہ دیش کو یہ بھی بڑی مشکل ہے، پہلے ہی وہاں درختوں کی کمی ہو چکی ہے، اوپر سے یہ طوفان آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ساری دنیا کی جماعتوں کو بنگلہ دیش کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ میں نے مدد کے لیے بھی کہہ دیا تھا فوراً، چٹاگانگ کی جماعت کو، خدام کو خاص طور پر بہت کام کرنا ہوگا۔ جہاں تک مالی امداد کا سوال ہے، وہ سب دنیا کی جماعتوں سے انشاءاللہ رقمیں ملتی رہتی ہیں، خود کا خیرات جماعت جو بھیجتی ہے اس میں سے ہم انشاءاللہ خرچ کریں گے۔ وہ علیحدہ تحریک نہیں ہے، مگر اگر کسی کو اپنے طور پر دلی محبت سے کچھ ان کے لیے پیش کرنا چاہے تو شوق سے کرے۔ بہرحال بنگال کی جماعت کو میں اس وقت مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے حوصلے کے ساتھ امدادی کارروائی کریں، دوسرے علاقوں سے بھی اگر خدام جا سکتے ہیں وہاں بھائیوں کی خدمت کے لیے، کیونکہ بہت ہی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں پانی نہیں بالکل ملتا، بعض دفعہ وبائی امراض ہیضہ وغیرہ پھوٹ پڑتی ہیں۔ ہیضے کے ضمن میں تمام خدام کو بعض دوائیں ساتھ رکھنی چاہیے۔ ہیضے کے توڑ کے لیے ایک عمومی دوا ہے، وہ سلفر ہے، وہ اگر سلفر کھلائی جاتی رہے تو اس سے ہیضے کی قسم کے جراثیم کے خلاف جسم میں دفاع پیدا ہو جاتا ہے۔ 200 طاقت میں 2-3 دن روزانہ دی جائے، پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ دی جائے جب تک یہ وبا ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے اس کا بہت ہی اچھا اثر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے کیمفر۔ ہر ہیضے کی علامت کے آغاز ہی میں ذرا سی متلی بھی ہو تو کیمفر دے دیا جائے تو اللہ کے فضل سے کافی مفید ہوتا ہے۔ پھر
آغاز میں ایکونائٹ دینے کا رواج ہے ہی. اگر خدا نخواستہ ایسے علاقے میں ایسا کہیں جانا ہو جہاں ہیضہ پہلے ہی قبضہ کر چکا ہو، اس میں بڑی تکلیف دہ نظارے سامنے آتے ہیں. 2-3 قسم کے ہیضے ہیں، ان کے لیے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہیضے کی وہاں کے خدام معمولی سستی دوائیں ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کو معمولی چند دواؤں سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. ایک ہے کیمفر، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. کیمفر کے مریض کو جب اسہال لگ بھی جائیں ہیضے کے تو متلی ہوتی ہے لیکن پیٹ رکا ہوا ہوتا ہے اس کا، اور تھوڑا تھوڑا اسہال آتا ہے اور ہوا بہت ہے پیٹ میں. تو ایک تو آغاز میں ویسے ہی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی دے دینی چاہیے، لیکن اگر ہیضے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں پوری طرح، پھر ہیضے کے دوران بھی اس میں کیمفر کام آتا ہے. اس کی خاص علامت ہے پیٹ پھولے گا اور قے بار بار آئے گی، لیکن اسہال تھوڑے اور متفن لیکن مقدار میں کھلے نہیں، جیسا کہ تصور ہے. اگر اس کے برعکس صورت ہو، قے بھی کھلی ہو اور اسہال بھی بے حد کھلے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے مریض نڈھال ہو جائے اور پانی جسم کا سوکھ جائے، ایسی صورت میں وریٹرم البم دوا بہت ہی مفید ہے. وریٹرم البم کی 2-3 خوراکیں شروع میں 15 منٹ کے وقفے سے دے دینی چاہیے، پھر اس کے بعد حسب حالات وقفہ بڑھایا جا سکتا ہے. تو وریٹرم البم 30 میرے تجربے میں ہے. اب تو ہیضہ وہاں پاکستان میں بہت کم رہ گیا، لیکن شروع میں جو میں نے شروع کیا تھا یہ کام، ہیضے کے کیسز آیا کرتے تھے. بہت ہی مفید اور مؤثر ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پانی سوکھتا ہے، اس لیے پانی مریض کو ہیضے کے مریض کو پانی لوگ نہیں دیتے، اور ڈاکٹر بھی عموماً متردد ہوتے ہیں. لیکن اگر سہولت موجود ہو تو انٹروینس گلوکوز وغیرہ کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے. لیکن اصل وجہ پانی نہ دینے کی یہ ہے کہ معدے کے تیزاب ہلکے ہوں تو جراثیم کو نہیں مار سکتے، اسی لیے تر وغیرہ یہ سبزیاں ایسی جن میں جراثیم اندر آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ پانی پینا پہلے زمانوں میں تو بہت ہی شدت سختی سے منع کیا جاتا تھا. اب عام رواج ہو گیا ہے کیونکہ ہیضہ کم ہو گیا. تو پانی کا علاج ضروری ہے. اگر وہ گلوکوز نہ ہو تو قہوہ بنا کر ابلا ہوا صاف پانی قہوے کی شکل میں ہو، ایک تھوڑی سی پتی چائے کی ڈال دی جائے تو وہ پلانا چاہیے. اس خیال سے کہ پانی نکل گیا ہیضہ بڑھے گا، یہ غلط خیال ہے. ہیضہ تیزاب کے ہلکا ہونے سے جراثیم کو مارنے کی مدافعت چونکہ کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پانی روکا جاتا ہے شروع میں، مگر کچھ نہ کچھ پانی ضروری ہے ورنہ جسم سوکھ کے مر جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہے ہاں، اس میں پنڈلیوں میں بل بھی پڑتے ہیں کافی، مگر اگر پنڈلیوں میں بل ہوں اور ہاتھ پاؤں میں بھی تشنج ہو، ہاتھ پاؤں بڑھیں اور بہت زیادہ کھلے مقدار میں اسہال نہ ہوں، الٹیاں اور وہ نسبتاً کم ہوں. ایک طرف تو وہ ہے نا کیمفر کی علامت میں ہے کہ اسہال نسبتاً بہت کم اور پیٹ پھولنا اور الٹیاں. وریٹرم البم میں ہے اسہال بھی بہت اور قے بھی بہت، اور پنڈلیوں میں بل پڑنے اور تشنج پیدا ہونا. وریٹرم ہے یا وریٹرم VERATRUM وریٹرم ALBUM البم 30. اور کیوپرم میں اسہال نسبتاً کم اور قے بھی نسبتاً کم، لیکن تشنجی کیفیات بہت سخت، اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے
اور مریض کی چیخیں گر جاتی ہیں اور دیکھنے والے کی بھی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے. تو جہاں تشنجی کیفیات نمایاں ہوں اور انگلیوں سے بل پڑنے شروع ہوتے ہیں، ہاتھ مڑتے ہیں اور چہرے پہ نلاٹ آ جاتی ہے، تو یہ دوا فوری فائدہ پہنچاتی ہے. اگر کیوپرم کے مریض کا صحیح علاج نہ ہو اور مثلا کیوپرم کے ذریعے یا اور ایسی ہی ادویہ کے ذریعے جو ملتی جلتی ہیں، تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا مریض مرگی کا شکار ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک مرگی کے مریض کو میں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہچانا تھا کہ کس طرح اس کا آغاز کیسے ہوا ہوگا. پتہ یہ لگا، تحقیق جب میں نے کی، پتہ لگا کہ بچپن میں اس کو ایسا شدید اسہال کا حملہ ہوا تھا جس میں ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے اور اینٹی بایوٹکس کے ذریعے ٹھیک ہوا تھا. اس وقت تک کوئی مرگی کے آثار نہیں تھے. چنانچہ جب وہ بظاہر ٹھیک ہو گیا، مرگی شروع ہو گئی، تو یہ علامتیں اس کی ہمیشہ جاری رہیں کہ ہاتھ پاؤں مڑتے تھے، اس سے دورہ شروع ہوتا تھا اور چہرے پر نلاٹ آ جاتی تھی، منہ میں جھاگ، وہ تو عام مرگی میں پایا جاتا ہے. تو کیوپرم ویسے ہی مرگی کی بڑی اچھی دوا ہے. بالعموم اگر زیادہ تفصیل پتہ نہ ہو تو کیوپرم فائدہ پہنچا دیتی ہے. باہر میں نے کیوپرم اس کو دی، اور عجیب ہے کہ پیٹ کی تکلیف اس طرف شدت کے ساتھ نہیں مگر تھوڑی سی ہوئی، پیٹ میں اسی قسم کی بے چینی، وہی کیفیت دوبارہ پیدا ہوئی. اور اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے، میں جب تک تھا پاکستان میں، اللہ کے فضل سے پھر اس کو تکلیف نہیں ہوئی. مگر عام طور پر جو بغیر دیکھے کیوپرم کام آتا ہے مرگی میں، یعنی بغیر دیکھے سے مراد ہے علامتیں 100% ملیں یا نہ ملیں، دیا جائے کچھ فائدہ دیتا ہے، اس میں مستقل دینا پڑتا ہے. شفا اسی وقت دے گا جب کہ بین ہی اسی کا مریض ہو، یعنی آغاز سے آخر تک کیوپرم کا مریض ہو، ہر بات میں کیوپرم کا مریض ہو، اس کو کیوپرم شفا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور مرض چھوڑ دیتی ہے. مگر اگر ویسے اور قسم کا مریض ہو تو کیوپرم مرگی میں عموماً فائدہ پہنچاتا ہے. میں اب ضمن ذکر کر دیا ہے یہ سب کچھ، لیکن بنگلہ دیش کے جو خدمت کرنے والے ہیں وہ اس وقت میرے مخاطب ہیں، وہ یہ دوائیں ضرور ساتھ لے کے چلیں: سلفر 200، ایکونائٹ، کیمفر 30. یہ کیمفر بعض ہومیوپیتھ بہت تھوڑی طاقت میں دیتے ہیں، 30 تک بھی میں نے دیکھا ہے، دیکھے ٹھیک رہتا ہے. مگر چھوٹی طاقت میں 1x 2x 3x وغیرہ اس میں بھی لے کے جاتے ہیں. اور پھر ہے کیوپرم ویریٹرم ایلبم. اور اس کے علاوہ اگر بعض صورتوں میں آرسنک وغیرہ بھی رکھا جائے پاس تو وہ بھی مفید دیتا ہے. کاربو ویج بعض دفعہ بہت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ مریض ایک دم ڈوب جاتا ہے اور دفاعی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور موت کسی کیفیت، پیشانی ٹھنڈی، پسینہ ٹھنڈا ہوتا ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا ٹھنڈا پسینہ ہے. اس وقت کاربوویج کی ایک آدھ خوراک فوری اثر دکھاتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. اتنا تیز زود اثر دوا میں نے اور کوئی نہیں دیکھی کہ جب مرض اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور فوراً اس کو جس طرح وہ کک کر کے واپس لانا ہو، تو کوئی ٹیکہ ایسا زود اثر نہیں جس طرح کاربوویج کی ایک خوراک. بعض دفعہ مریض بے ہوش ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں، سب کچھ ڈوب چکا ہے اور ماتھا ٹھنڈا ہے لیکن ابھی سانس کی رمق باقی ہے، تو لب بھی اس کے تر کر دیں کاربوویج سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوراً رد عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کاربوویج رکھنی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. اپنا بھی خیال رکھیں، سلفر وغیرہ کھا کے جایا کریں، پانی کا انتظام رکھیں، ڈاب وہاں پیا کریں. ڈاب اگر مل جائے ان حالات میں، اللہ بہتر جانتا ہے. مگر خدا تعالیٰ نے بنگلہ دیش کو اصل جو اپنی طرف سے شفا یافتہ یا ڈسٹلڈ واٹر عطا فرمایا ہے وہ ڈاب ہے. ڈاب کہتے ہیں ناریل کو، جس کے اندر ابھی پانی کچا ہو، اور وہ وہاں عام حالات میں تو پہلے بھی کچھ مہنگا ہونا شروع ہو گیا تھا
अब तो मेरा ख्याल ज़्यादा ही हो गया होगा इन बेचारों को इस इन हालात में, मिले न मिले, मगर हम जब सफ़र पे जाते थे तो अपने साथ ले जाया करते थे कुछ, और अगर 2-3 दिन का सफ़र हो तो उसका इलाज ये है, ज़्यादा बोझ उठाने की बजाय प्लास्टिक की बोतलों में उसका पानी करके उसको फ्रीज कर दिया जाए। वो फिर तो जब तक वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है और पिघलता और फिर ख़राब होने के में वक्त लेता है, इस ऐसे में 3 दिन के अंदर अंदर पानी पी ले आदमी तो कोई नुकसान नहीं, वरना इतने बड़े डाब को कहाँ बेचारे उठा के फिरेंगे और कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। तो ये अमूमी नसीहतें हैं, और मोहब्बत और प्यार से सब दुख वालों के दुख दूर करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब शुरू हो जाए वो बदमज़गी।